मेराज मेरे आका की, मेराज मेरे आका की, मेराज मेरे आका की, मेराज है मेरे आका की, मेराज मेरे आका की, मेराज मेरे आका की, मेराज मेरे आका की, मेराज है मेरे आका। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میم ٹی وی، اور رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب میں ایک انتہائی اہم ترین واقعہ رونما ہوا جسے ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کا یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو کئی معجزات کا مجموعہ ہے، اور کسی نبی کو ایسا معجزہ عطا نہیں ہوا۔ اس معجزے پر یعنی معراج پر بعض لوگ جو ہے نادانی میں کچھ اعتراض کرتے ہیں، کچھ شرپسند ہوتے ہیں، کچھ نادان ہوتے ہیں، تو کچھ سمجھنا نہیں چاہتے، کچھ سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، تو اعتراض کچھ جو ہے معراج پر کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی احادیث طیبہ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں تضاد نظر آتا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت ام ہانی کے گھر پر سویا ہوا تھا، ایک میں ہے کہ حتیم میں سویا ہوا تھا، تو اس میں تضاد ہے کہ ایک میں ہے حتیم میں، ایک میں ہے ام ہانی میں، تو تضاد کی وجہ سے ہم جو ہے معراج کو نہیں مانتے۔ تو جناب محترم، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ معراج جو ہے قرآن مجید سے ثابت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں حتیم میں تھا، پھر ایک اور میں فرمایا کہ میں جو ہے حضرت ام ہانی کے گھر پر تھا، تو دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ جب تطبیق ہو سکتی ہے تو آپ اس کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے جو ہے آپ جو ہے کسی کے پاس کھڑے ہوئے ہو اور آپ کہیں کہ جب میں جو ہے آج میں ارسلان کی دکان پہ تھا، پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں کہ جب میں محبوب کی دکان پہ تھا تو اس نے تو یہ کہا تھا، تو ہم اس کو کہیں کہ جناب آپ بول رہے تھے میں ارسلان کی دکان پہ تھا، پھر آپ کہیں کہ محبوب کی دکان پہ تھا، تو جناب علی آپ وہ سیدھی سی بات وہ کہیں گے کہ ارسلان کی دکان پہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے محبوب کی دکان پہ بھی چلا گیا تھا، تو اس میں جھوٹ والی کیا بات ہے؟ تو تطبیق ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث میں تطبیق ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاً حضرت ام ہانی کے گھر پر تھے، حضرت جبرائیل آئے، پھر حضور علیہ السلام حتیم میں تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ رب العزت کے حضور آپ نے سجدہ کیا، وہاں پر بھی جو ہے آپ نے تھوڑا آرام فرما لیا، تو اس میں کوئی تطبیق ہو سکتی ہے، کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، اور کوئی اعتراض بھی نہیں بنتا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اتنا لمبا سفر کس طرح ہو گیا کہ رات کا قلیل حصہ ہے اور قلیل کی کوئی مقدار نہیں، قلیل بھی ہے اور قلیل کی کوئی مقدار نہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے آ گئے، بستر اب بھی گرم ہے اور کنڈی اب بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی اب بھی چل رہا ہے، جس ٹہنی سے حضور علیہ السلام ٹکرائے تھے، آپ کا جس میں اتھر یا آپ کا کپڑا مبارک لگا تھا، وہ ٹہنی اب بھی ہل رہی ہے۔ یعنی اتنا قلیل کہ قلیل کی بھی کوئی مقدار نہیں ہے، اتنا قلیل، اتنے سے قلیل عرصے میں سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آ گئے۔ تو یہاں پر سوال ہے اور اعتراض یہ کرتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اتنے سے قلیل حصے میں کوئی کس طرح جو ہے اتنا لمبا سفر کر کے آ سکتا ہے، لہٰذا یہ تو خواب کی بات ہے، خواب کی بات کہہ کر معراج کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ قلیل سا سفر ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طویل سفر ہے جو اللہ رب العزت نے قلیل سے عرصے میں طے کروا دیا، اور اتنا قلیل کہ بستر اب بھی گرم تھا اور وضو کا پانی اب بھی چل رہا تھا، وہ بھی پوری طرح ابھی بہا نہیں تھا، ابھی بھی چل رہا تھا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب علی یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور کوئی کہے کہ بھائی ہماری عقل میں نہیں آتا، تو وہ سماعت کر لیں کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے، معجزہ ہوتا ہی عاجز کرنے والا ہے کہ وہ بندے کی عقل کو عاجز کر دیتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتا، جو عقل کے ماوراء، جو عقل سے ماوراء بات ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اگر وہ نبی سے صادر ہو، اور اگر ولی سے صادر ہو تو کرامت، اگر کسی فاسق و فاجر سے کافر سے صادر ہو تو پھر استدراج، اگر کوئی ایسی بات کافر سے صادر ہو یا ولی سے صادر ہو، اپنا فاسق سے صادر ہو، تو استدراج کہلائے گا کہ جو عقل میں نہ آتی ہو اور اس نے ایسا کر دیا، تو اس کو نہ کرامت کہیں گے نہ معجزہ کہیں گے، بلکہ کہیں گے استدراج ہے، اس کا استدراج ہے، جادوگری ہے یا پھر نظر بندی ہے، استدراج ہے۔ اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اس کی وجہ سے اس کو ہم جو ہے کوئی نیکوکار یا ولایت کی ڈگری نہیں دے دیں گے، وہ فاسق ہی رہے گا۔ اسی طرح ولی سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہو تو کرامت، نبی سے صادر ہو تو معجزہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، تو اس میں بھی کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، چونکہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ عقل کو عاجز کرنے والا ہوتا ہے، اور عقل اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو معجزہ ہوتا ہی یہی ہے کہ جس کو عقل ایکسیپٹ نہ کرے، عقل اس کو جو ہے نہ لے۔ اسی طرح جو ہے معراج کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے، یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ معراج کا انکار کرنے والا اگر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی معراج کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ یہ قرآن کا جو صریح قرآن مجید کی نص ہے، صریح قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، یہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ جو ہے فرمایا گیا۔ لہٰذا اگر اس کے صراحتاً کوئی انکار کرتا ہے، اس کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی معراج کا انکار کرتا ہے، تو یہ جو ہے بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف جو حضور نے سفر فرمایا اس سفر کا انکار کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ گمراہ بددین ہے، چونکہ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن جو ہے قرآن مجید میں صراحت اس کی صراحتاً نہیں ہے، اشارتاً تو ضرور ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اشارتاً ثابت ہے، تو اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، ہاں وہ گمراہ بددین ضرور ہوگا۔ تو جو معراج مسجد حرام سے اقصیٰ تک ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ آسمانوں کا جو حضور نے سفر فرمایا، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ بددین ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ معراج جو ہے روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، معراج روحانی ہے یا جسمانی ہے، تو بعضوں کا یہ موقف ہے کہ چونکہ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلاً جب کہا تو رات میں نہیں بلکہ رات کا قلیل حصہ مراد ہے، صحیح، رات کا قلیل حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف عطا فرمایا، تو بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ تو روحانی ہوئی ہے، چونکہ اتنا بڑا سفر رات کے قلیل حصے میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ روحانیت کا معاملہ ہے، حقیقتاً جسم کے ساتھ یہ نہیں ہوئی۔ تو ان کو جو ہے جواب دیا گیا
کہ قرآن مجید میں آیا ہے بعبدہ، عبد کا رب ذوالجلال نے ذکر کیا، اور عبد جو ہے روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر روح کا تذکرہ کرنا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کر فرماتا کہ ان کی روح کو معراج کروائی، اس کا ذکر فرماتا۔ رب ذوالجلال نے عبد کا ذکر فرمایا، جب عبد کا ذکر فرمایا تو عبد کا اطلاق جو ہے روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی، تو یہ بھی اعتراض نہیں بنتا۔ پھر وہی بات ہے کہ عبد کا اطلاق روح اور جسم پر ہوتا ہے، آپ براق پر سوار ہوئے اور روح کو سواری کی حاجت نہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے جواب ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ معراج روحانی ہوئی ہے تو روح تو خود سفر کرتی ہے، روح خود سفر کرتی ہے اور اس کو سواری کی کوئی حاجت نہیں، اور براق سے زیادہ تیز سفر کرتی ہے تو اس کو تو سواری کی کوئی حاجت نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہے، بشر بھی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ براق پیش کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر تشریف فرما ہوئے، اور براق نے پھر جو ہے سفر شروع کیا اور وہ مسجد اقصیٰ پہنچا۔ تو یہ جو ہے سفر اس بات پر دلیل ہے، اور سواری پیش کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ معراج تھی، یہ جو سفر تھا، یہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا روح اور جسم دونوں کے ساتھ، یہ رب ذوالجلال نے آپ کو عظیم شرف عطا فرمایا۔ پھر مزید یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے جو معراج کروائی، اس پر جو ہے کفار مکہ معترض ہوئے، اور کفار مکہ کے سامنے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا ذکر فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے یا پھر خواب کی بات ہے، جس طرح خاص طور پر نیچری فرقہ ہے وہ جو ہے اس بات کا داعی ہے کہ یہ خواب کی بات ہے، ظاہراً تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی سی دیر میں کوئی جو ہے اتنا بڑا سفر کر کے آ جائے، تو وہ اس بات کے منکر ہے، انکاری ہے۔ لیکن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو وہ فوراً منکر ہو گئے، انکاری ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہے یہ پروپیگنڈا کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آ گئے اور ان سے بھی کہنے لگے کہ اب دیکھو تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا، اگر اس سے بڑی بھی بات حضور کہے تو میں اس پر لبیک کہوں گا، میں اس کی تصدیق کروں گا، میں اس کی تصدیق کروں گا۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنا، ان کا جو ہے اچھلنا کودنا اور جو ہے ان کا ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کا ذکر فرمایا اس کو یہ سمجھ گئے تھے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جسم و روح کے ساتھ گیا ہوں۔ اگر حضور خواب کی بات کر رہے ہوتے تو خواب میں تو میں اور آپ بھی کہاں سے کہاں سفر کر لیتے ہیں، کہ ابھی سوئے تھے، آدھا گھنٹہ ہوا قیلولہ کے لیے بس سوئے تھے، اور قیلولہ کر کر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے ہیں، گھر والوں سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ارے اتنی سی دیر میں تو ابھی امریکہ پہنچ گیا تھا، اور فلاں سے جو ہے میری بات ہوئی، اور میری یہ بھی میٹنگ ہوئی، یہ بھی میٹنگ ہوئی، یہ بھی میٹنگ ہوئی، اور پھر میں جو ہے گھر پہ بھی پہنچ گیا اور تم نے جو ہے مجھے اٹھا دیا اتنی سی دیر میں۔ وہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو خواب میں تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور گھر والے ہمارا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ گھر والے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بولتے خواب کی باتیں ہو سکتا ہے، خواب میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب کی بات کر رہے ہوتے تو کفار مکہ اس کو ایکسیپٹ کرتے، اور کفار مکہ کہتے خواب میں تو یہ ہو سکتا ہے، خواب میں تو ہم اس سے دور دور چلے جاتے ہیں، یہ تو مسجد اقصیٰ جو ہے یہ فاصلے پر ہے، 1 مہینے کے فاصلے پر ہے، اور خواب میں تو ہم جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضور نے اس وقت معراج جسمانی کی بات کی تھی کہ جسم و روح کے ساتھ میں گیا ہوں، اسی لیے جو ہے کفار مکہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور وہ پروپیگنڈا کرنے لگے۔ تو یہ بھی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جو ہے جسمانی ہوئی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے
اپنے رب کا جو ہے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اس بارے میں بھی بعض لوگ معترض ہے، اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا، تو یاد رکھیں کہ اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، جو لامکان ہے وہاں بلایا، اور پھر جو ہے اپنے محبوب کو ان کے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کہ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ آؤ محبوب ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارا دیدار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ پھر مزید یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی کہے کہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تو ادراک نہیں کر سکتا یعنی اللہ رب العزت کو مکمل نہیں دیکھ سکتا، اس کا ادراک اس کی قدرت جیسی اس کی شان کے لائق ہے، اس طرح کوئی ادراک نہیں کر سکتا، دیکھ تو سکتا ہے۔ دیکھنے کا تو انکار، دیکھنے کی تو اس میں نفی نہیں ہے، اس میں ادراک کی نفی ہے، تو لا تدرکہ الابصار سے بھی کوئی جو ہے اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں جمع ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن بنی ہاشم تو یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونج اٹھا، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ تو یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رأیت ربی تبارک و تعالی، یعنی میں نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رآ محمد ربہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رآ محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں والاشہر عنہ انہ رآ محمدا بعینہ، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر آپ کہتے ہیں اور کہتے تھے کہ لقد رآ محمد ربہ، کہ بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ انہ رأى اللہ تعالی ببصرہ وعینی رأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ تو یہ جو ہے معراج سے متعلق بعض لوگوں کو بعض شبہات ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو اعتراض نہ کریں بلکہ اس بابت مطالعہ کریں۔ اگر کسی کو کوئی شبہ ہو تو صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے، مفتی صاحب سے آپ رابطہ کریں اور اپنے شبہ کا ازالہ کریں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور عقائد اہل سنت پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور کامل ایمان پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔